معذور و اپاہج افراد کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ ناظرین محترم، اس بارے میں اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس بارے میں کیا حکمت ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر بدصورتی نہ ہوتی تو خوبصورتی کی دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی، اور اگر معذور اور اپاہج نہ ہوتے تو خلقت میں مکمل ہونے کی نعمت کا لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا، اور اگر دنیا میں نابینا افراد نہ ہوتے تو بینائی کی کوئی اہمیت ہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے لطف و قہر دونوں صفات ضروری ہیں۔ بعض افراد کی بہتری ہی اسی میں ہے کہ وہ معذور ہوں یا غریب و مفلس ہوں۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ ایک نبی کا گزر کسی ندی کے پاس سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے بچے اس ندی میں نہا رہے تھے، اور ان بچوں کے درمیان ایک نابینا بچہ بھی نہا رہا تھا۔ دوسرے بچے اسے تنگ کر رہے تھے اور اسے پانی میں غوطے دے رہے تھے اور وہ چلا رہا تھا۔ نبی کو اس پر ترس آیا اور بارگاہ خدا میں درخواست کی کہ اے اللہ، اس بچے کو بینائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور بچہ بینا ہو گیا۔ جیسے ہی اسے بینائی واپس ملی تو اس نے بچوں کو پکڑ کر غوطے دینے شروع کیے۔ بچے جتنا بھی چیختے چلاتے رہے وہ چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ یوں اس نے تھوڑی ہی دیر میں کئی بچوں کو ہلاک کر دیا۔ جب نبی خدا نے اس منظر کو دیکھا تو بارگاہ خدا میں عرض کی کہ اے خدایا، اسے دوبارہ نابینا بنا دے، یہ بینا ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، اور اپنی مخلوق کے متعلق تو خود ہی بہتر جانتا ہے۔ انسان کے حالات کا یہ اختلاف دراصل بندگان خدا کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو معذور و مجبور بنا کر اس کے صبر کا امتحان لیا ہے، اور کسی کو صحت و دولت عطا کر کے اس کے شکر کا امتحان لیا ہے، اور اس ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو آزما رہا ہے کہ اس کی آزمائش پہ کون پورا اترتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔